میں مانتا ہوں جتنے بڑے لوگ بنے وہ بھی اسکولنگ سسٹم سے گزر کے بنے ہیں, لیکن برباد ہوئے تو وہ بھی تو اسی سسٹم سے ہوئے ہیں. ابے ہر ایک کے لیے پڑھائی ضروری نہیں ہے, کہنا یہ چاہتا ہوں میں. بچے کے اسکول کی فیس کے پیسے پڑھاؤ, نہیں ہے تو بولے انجوائے کرو بیٹا. کیا کرو؟ کاروبار سیکھ ہمارے ساتھ. کل 2 بندے آئے میرے پاس, 2 نوجوان لونڈے, کراچی کے, شکل سے بھی کراچی کے پورے لونڈے کراچی کا جو لونڈا ہوگا نا, جو پورا ہوگا کراچی کا, وہ شکل سے فوراً پتہ چل جائے گا کہاں کا ہے. اس میں کہیں بھی پنجاب یا کے پی کے کا ذرا سی بھی اس کو ہوا نہیں لگی ہے. ایسے میں تو کراچی کا ہی ہوں نا, مجھے فوراً پتہ چل جاتا ہے یہ پیور کراچی کا لونڈا ہے. باریک سا ہوگا, منہ میں گٹکے کی ایک اسمیل آ رہی ہوگی, یہ کچھ علامتیں بتا رہا ہوں, ٹھیک ہے نا. باریک باتیں ایسی ہوں گی, او ہو جیسے اس سے بڑا بدماش دنیا میں پیدا نہیں ہو. اور ہوگا کیا؟ باریک. کہاں سے آ رہے ہیں, کدھر کو جا رہے ہیں, یہ اسٹائل ہوگا بات کرنے کا. اردو کی ایسی کی تیسی کی بھی ہوگی اس نے. خیر ابھی میں زیادہ فضائل نہیں بتاتا, میں کراچی وقت کے ہمارے اپنے لوگ ناراض ہو جائیں گے, بولیں گے صاحب کیا کر رہے ہو آپ. جو خاص کراچی کے علاقے ہیں نا ان کی بات کر رہا ہوں. آپ تھوڑا اوپر کے علاقوں میں جاؤ تو پھر تھوڑا سا ڈیزائن چینج ہوتا ہے, لیکن جو خاص اسپیسیفک کراچی کے اصل علاقے ہیں, میں نام نہیں لوں گا. 2 لونڈے آئے نا, کرپٹو کرنسی کے بزنس, دماغ کیا چل رہا ہے. میں نے کہا تمہارے پاس ہے کیا؟ کہہ رہے یہ جائز ہے ناجائز. میں نے کہا جائز ناجائز تو بعد میں, تمہارے پاس کرپٹو کرنسی میں خریدنے کے لیے ہے کیا؟ انہوں نے جو رقم بتائی نا, میں نے کہا اس میں 4-6 گٹکے آ سکتے ہیں. میں کرپٹو کرنسی تو ایک جوئے کی طرح ہے, ادھر سے اٹھا کے کروڑپتی بنا دیا, ادھر سے جن کو گرایا ہے ان پٹخے ہوئے لوگوں کو بھی تو دیکھو, جن کو روڈ پہ لے آئی ہے. کہہ رہے پھر ہم کیا کریں. مجھے پتا تھا یہ کراچی میں پڑھائی کے علاوہ سب کچھ کر سکتے ہیں. یہ پڑھائی کیونکہ بہت ہائی لیول کے اسکولوں میں جانے کے لیے ان کے پاس فیسیں نہیں ہیں. گورنمنٹ کے اسکولوں میں ہم مشورہ دیں گے تو ہمیں پتا ہے حشر کیا ہو جائے گا. ابھی صرف گٹکے پہ ہیں, وہاں کس پہ آ جائیں گے, سٹے پہ آ جائیں گے. اب ان کے پاس پڑھائی کا آپشن بولو نہیں ہے. گورنمنٹ اسکولوں میں پڑھیں گے نا, وہ تو نہیں پڑھیں گے. پرائیویٹ اسکولوں میں جو اچھے اسکول ہیں ان کی فیسیں اتنی ہیں کہ وہ یا تو کھانا کھا لو یا اسکول میں پڑھا لو. اور پڑھائی وہاں بھی نہیں ہے, یہ ذہن میں رکھیں. جو بہت اچھے لیول کے اسکول ہے نا, ان میں بس اچھا سا ماحول مل جاتا ہے, وہاں بچہ بیٹھا ہوگا ذرا نہا کے آیا ہوا ہوگا. وہ گورنمنٹ کے اسکولوں میں نہا کے بھی نہیں آیا ہوا ہوگا تو آپ کا بچہ بھی تھوڑے دنوں میں بغیر نہائے جائے گا, پھر یہ خطرہ ہوتا ہے. باقی پھر جو پرائیویٹ اسکولوں کا رزلٹ اتنا اچھا آتا ہے وہ لیتے ہی سلیکٹڈ بچوں کو ہیں, جو پہلے سے اچھے ہوتے ہیں, اچھے خاندانوں کے ہوتے ہیں, وہ سارے پڑھے لکھے ہوتے ہیں اور ان کے گھر میں پڑھائی کا بہت اچھا انتظام ہوتا ہے, تو وہ پڑھتے اپنی ہی قابلیت پر ہیں. سمجھتا ہے کہ نہیں سمجھتا. میرے 2 بیٹے ابھی ماشاءاللہ, ایک نے حفظ کر لیا, دوسرا بھی نہیں ہو رہا اس سے. میں نے کہا نہیں ہو رہا, چھوڑ دے بس. تو وہ ہم نے 8ویں کا امتحان دلوایا, 7ویں کا وہ پاس کر لیا انہوں نے, حالانکہ اسکول میں تو ہم نے پڑھایا نہیں ہے. وجہ کیا ہے کہ ان کے کزن نے پڑھایا ان کو, میرے بھانجے نے, تو وہ تو حفظ کے ساتھ انہوں نے کیا کر لیا. اور او لیول کا 7ویں کا پورے پراپر نمبر نہیں ہے لیکن وہ کور ہو جائیں گے انشاءاللہ, حالانکہ حفظ بھی کروا لیا. ٹھیک ہے نا, 1 سال کے اندر یہ تیاری ہوئی ہے کہ او لیول کا سلیبس انہوں نے 6-7 سال کا سلیبس چند مہینے میں مکمل کر لیا. یہ ہوم اسکولنگ, اور گھر میں پڑھتے 1 سے 2 گھنٹہ ہیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات. گھر میں 1 سے 2 گھنٹہ ٹیوٹر آ کے پڑھاتا ہے. وہ ٹیوٹر بھی میرا بھانجا ہی ہے, 1 سے 2 گھنٹہ پڑھاتا ہے وہ, اور اتنی برکت اس کی. اور اس میں بھی ٹلے بہت مارتا ہے. آج فلانے کی شادی ہے تو آج ڈمکانے کی شادی ہے, تو آج فلانے کے یہاں جانا ہے, تو آج کبوتر, وہ اس کو شوق ہے مرغیاں, میری طرح مرغیاں پالنے کا. آج ان کی مرغی نے انڈا دے دیا ہے, آج مرغیوں کو انڈے پہ بٹھانا. اس کے میں نے تو غصے میں ڈانٹ لگائی, میں نے کہا انسان کا بچہ بن جا تو پھر آتا ہے پھر پڑھانا. اس طرح سے پڑھنے میں اتنی برکت ہوئی ہے. تو اسکولوں میں کہاں پڑھائی ہے, 50 بچوں کو کون سنبھالے گا وہاں. اسکول تو بھائی نوٹ چھاپنے کی. پھر بھی میں ایسا نہ ہو کہ آپ ٹیوٹر گھر میں لگا دیں, پتہ نہیں کیا کرے وہ, ایمانداری سے پڑھائیں نہ پڑھائیں. تو نارمل تو یہی ہے کہ اچھے اسکولوں میں بھیج دیا کریں, ورنہ نہ ادھر کا رہے گا نہ ادھر کا رہے گا. تو اب 8ویں میں سوچ رہا ہوں کہ بھیج دوں. اب بھی میں نہیں بھیجنا چاہتا تھا بچوں کو اسکول, کیونکہ مجھے پتا ہے کہ اسکول میں ٹائم ویسٹ ہوگا, یہاں زیادہ اچھا پڑھ لیں گے. لیکن بھیج کیوں رہا ہوں, اس لیے بھیج رہا ہوں کہ 2 گھنٹے ان کا استاذ آ کے ان کو گھر میں پڑھاتا ہے, اس کے بعد 22 گھنٹے فارغ ہوتے ہیں. 22 گھنٹے میں یا تو سوتے رہیں گے یا اٹھ کے لونڈے لپاڑے گلی محلے کے جو آڑے ترچے لڑکے ان کے ساتھ نکل لیں گے. تو اس کو کنٹرول کرنے کے لیے کہ ابے بھائی میں تو صبح مدرسے چلا جاتا ہوں نا, تو ان کو کنٹرول کرنے کے لیے کہ کہیں ان کو کھپا دو تاکہ صبح جائیں تمیز سے دوپہر کو آئیں. یہ نیت ہے, پڑھائی کی نیت سے نہیں داخل کر رہا. مجھے پتا ہے پڑھائی کی نیت سے بیوقوف ہے یار, ہم اسکول میں پڑھانے کے لیے داخل کریں. ہم کیا ہو گیا آپ سمجھ رہے ہو, کس قسم کی باتیں کر رہے ہیں.
تو ٹیوٹر ویسے آلریڈی لگایا ہوا ہے. اسکول میں بھی جو پڑھیں گے نا تو وہ بھی گھر میں اصل گھر میں کور ہوتا ہے. تو اسکول اس لیے بھیج رہے ہیں کہ کھڈے لین لگاؤ ان کو کہیں صبح, تاکہ صبح جلدی اٹھیں, ورنہ 12 ابھی میں جمعے سے پہلے ٹھڈے مار کے اٹھا کے آیا. اٹھو ہے تم, شرم نہیں آتی تمہیں؟ کیونکہ رات کو سوئے دیر سے ہے نا. جب اسکول جانا کہ غم نہیں ہوتا تو بچے پھر سوتے بھی بہت دیر سے ہیں. ٹھڈے نہیں مارے میں نے, تمیز سے اٹھایا کہ نہا دھو کے جمعہ پڑھو شاباش. تو یہ روٹین نہیں بن پاتی بچوں کی سونے جاگنے کی, تو اس کے لیے پھر مجبوراً داخل کیا. ورنہ بہتر یہی ہے کہ نہیں کرو داخل. اگر آپ کی ویسے ہی روٹین بنا سکتے ہو نا گھر میں بچوں کی, تو پھر کوئی ضرورت نہیں ہے اسکول کی, بچہ بگڑے گا. تو وہ آئے تھے 2 لونڈے نا, کرپٹو کرنسی اور ٹوپی ڈرامہ. میں نے کہا بھائی مرے گا تو, ابھی تم لوگ ینگ لڑکے ہو, بالکل تمہیں برباد, تمہارا پیسہ برباد ہو جائے گا سارا. کہنے پھر کیا کریں؟ میں نے کہا پڑھائی تو بالکل, یعنی پوری باتیں تو میں ان کے سامنے صحیح طرح نہیں کر سکا, تو میں اب آپ کو بتا رہا ہوں کہ جو میرے دل کے جذبات تھے, کچھ ان کو کہے, کچھ لبے دبے لفظوں میں کیا ایکسپلین آپ کے سامنے کر رہا ہوں. کہ کہنا پورا جو چاہیے تھا نا وہ یہ چاہیے کہ تم کرو, تمہارے پاس وہ اعلیٰ اسکولوں میں پڑھائی کے پیسے ہے نہیں, چھوٹے اسکولوں میں جاؤ گے تو کیا ہو جاؤ گے؟ بولو برباد ہو جاؤ گے. کوئی نگرانی ہے نہیں چھوٹے اسکولوں میں. فری کے اسکولوں میں تو بالکل بھی نہ پڑھو میرے بھائی, فری کے اسکولوں میں. تو اس میں کیا ہوگا؟ میں نے کہا بھائی اب تم یہ کرو. ان کو میں نے کوئی کاروبار بتایا, آپ کو نہیں بتاؤں گا میں, کیونکہ میں کوئی موٹیویشنل اسپیکر نہیں ہوں کہ لوگوں کو یہ بتاؤں کہ ہر مہینے آپ 6 لاکھ روپے کما سکتے ہیں. دیکھا نا آپ نے یوٹیوب پہ آ رہا ہوتا ہے ہر مہینے آپ 6 لاکھ. اصل میں اس طریقے سے وہ ہر مہینے 6 لاکھ روپے کما رہا ہے. آپ بھی اسی طریقے سے کما سکتے ہیں کہ لوگوں کو بتائیے, ایک یوٹیوب پہ اچھا سا عنوان لگائیے, آپ ہر مہینے 1 کروڑ روپے کمائیے. تو آپ کی جو چینل ہے اس کے اتنے ویورز آئیں گے, مونیٹائز کیا ہوا ہے آپ نے یوٹیوب کا چینل, اتنے ویورز آئیں گے. یوٹیوب جو ہے ویورشپ پہ آپ کو پیسے دیتا ہے, تو وہ کمائے نہ کمائے آپ بولو کما لیں. تو میں نے ان سے کہا یہ جو ہر مہینے 1 لاکھ کمانا, 1.5 لاکھ کمانا, یہ کھوپڑی شریف سے نکال دو. یہی سارے فسادات کی جڑ ہے. اس سے انسان جاتا ہے ڈپریشن اور ٹینشن میں. کام کی بات ہے, سن لیں آپ لوگ بھی. میں نے کہا جتنے پیسے آپ کے پاس ہیں نا, جن میں چھوٹے سے گٹکے آتے ہیں, اس کو گٹکے میں ضائع نہ کرنا. تو ان کو ایک میں نے چھوٹا سا مشورہ دیا, آپ عمل نہ کریں. دیکھو ہر مشورہ ہر ایک کے لیے نہیں ہوتا, ایسا نہ ہو برباد کر دو پیسہ اپنا. میں نے کہا یار تم کچھ بھی, تم تو اس سے پراپرٹی بھی نہیں لے سکتے, اور آج کل تو ویسے بھی کراچی میں پراپرٹیاں بہت گری ہوئی ہیں. میں نے کہا تم سیدھا نا ماہرین اتوار بازار جاؤ جہاں پرندے بکھرے ہوتے ہیں. اور میں نے کہا یہ دماغ میں نہ رکھنا میں نے ہر مہینے 1 لاکھ کمانا ہے, میں نے ہر مہینے 2 لاکھ کمانا ہے, میں نے ہر مہینے 4 لاکھ. اس سے سوائے ڈپریشن کے کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا. آپ یہ بولو میں نے اتنا کمانا ہے جس سے میری بنیادی ضرورت پوری ہو جائے. پھر اللہ رزق کے دروازے کھولے گا تو ایسا کھولے گا کیا بہت کچھ دے گا آپ. اور ابھی سے کھوپڑی بنا لی نا یہ میرا ہدف ہے, تو بھائی یہ اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر, جس کے لیے چاہتا ہوں رزق کے دروازے کھولتا ہوں, جس کے لیے چاہتا ہوں رزق کے دروازے بند کر دیتا ہوں. یہ تمہاری سوچ پہ نہیں ملے گا کہ میں ہر مہینے 6 لاکھ چاہتا ہوں تو 6 لاکھ مل جائیں. ایسا نہیں ہونے, ڈپریشن ملے گی اور کچھ نہیں ملے گا. میں نے کہا آپ کے پاس جو اسباب اور وسائل ہیں آپ اس میں اسٹرگل کرو. تو میں نے کہا میں آپ کو بتاتا ہوں, ایک مشورہ دیتا ہوں, اور پہلے آپ کو بتا دوں آپ نے اس مشورے پہ عمل نہیں کرنا, ورنہ کوئی مرے گا تو مجھے پکڑے گا. میں نے کہا اتوار بازار جاؤ, پرندوں کی مارکیٹ دیکھو کون سا پرندے کا نام کیا ہے اور کون سا پرندہ کس قیمت پہ بولو نا بک رہا ہے, اور کون سا بہت زیادہ بک رہا ہے جس میں لاس کا چانس نہیں. 1 مہینہ یہی کام کرو, جا کے بازار میں بیٹھ جاؤ بس, سمجھو. اس کے بعد میں نے کہا آپ کو مارکیٹ میں نا 1 مہینے میں اندازہ ہو جائے گا کہ یہ پیرٹس یا یہ برڈ ایسا برڈ ہے کہ اس کو خریدنے میں انویسٹمنٹ کم ہے اور پروفٹ تھوڑا ہے لیکن یقینی ہے. میں نے کہا وہ لا کے گھر میں ڈال دو, انڈے بچے پیدا ہوں گے, ان کو لے جا کے مارکیٹ میں بولو نا بیچ دو. سمجھتا ہے؟ تو میں نے کہا اپنا تجربہ شیئر کیا کہ میں نے بڑے بڑے غریبوں کو کروڑ پتی ہوتے ہوئے اس کاروبار میں دیکھا ہے. بڑے بڑے غریبوں کو دیکھا ہے کہ جنہوں نے محنت سے یہ کام کیا نا بہت پیسہ کما لیا انہوں نے, لیکن اس میں لاس بھی بہت ہے. تو وہ پرندہ نہ خریدو جس میں لاس کا چانس ہو. سمجھتا ہے کہ نہیں سمجھتا؟ یہ جو پرندے آتے ہیں نا, یہ کیا نام ہے, چکس جو آتی ہیں, بلیک چک اور وائٹ چک آیا کرتی تھی ایک, یاد ہوگا اس کی قیمتیں آسمانوں پہ پہنچی ہوئی تھی. میں نے نہیں خریدی تھی اس دور میں بھی, میں نے اپنے گھر میں پرندے لے کے ڈالے ہوئے تھے برڈز, بزنس کی نیت سے. وہ سستے والے پرندے ڈالے ہوئے تھے, بہت زیادہ پیدا ہوتے تھے. تو اس وقت میں آزاد گھوم سکتا تھا, میں خود جا کے یہ کام کرتا تھا. اتوار بازار جا کے کسی کو بھی پہنا کے آ گیا. تو میرے پان گٹکے کا خرچہ نکل آتا تھا اس سے. میں وہ پان کھاتا نہیں نا, گٹکا کھاتا ہوں. پان گٹکے کا مطلب میرے جتنے دائیں بائیں, اس وقت میری 3 تھیں معذرت کے ساتھ,
تو میرے پان گٹکے کا خرچہ اس سے بولو نا نکل آتا تھا. ہمارے دوست نے کیا, مفتی صاحب یہ کیا کر رہے ہو یار, یہ آپ سستے والے چکس لیے بھی آپ نے, بلیک چک اور وائٹ چک لو, اس سے یہ ہوگا کہ ایک جوڑا 5-6 ہزار کا بکے گا, اور جب 100 بیچیں گے تو 5,000 کو 100 سے آپ ضرب دیں, تو دیکھو فلاں نے گاڑی خرید لی فلاں نے. میں نے کہا بھائی یہ مصنوعی چیز ہے. تو انہوں نے کیا کیا, کئی لاکھ روپے کا سیٹ اپ ڈالا, بلیک چک اور وائٹ چک کے انڈے بچے دے دنا دن ایک دم گئے, اتنا پیسہ آنا شروع ہوا. اس کے بعد بلیک چک اور وائٹ چک کی قیمتیں دھڑام سے جب نیچے آئی ہیں تو وہ بھی دھڑام سے کنویں میں چلے گئے, نیچے بھی نہیں. سمجھ میں آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا ہے بات؟ نہیں آ رہی میرا خیال ہے. تو یہ جو جب آپ دماغ بنا لیتے ہو نا کہ ہر مہینے منتھلی اتنا, اور پھر کچھ موٹیویشنل اسپیکر جو بے وقوف ترین ہے وہ آپ کو الو بھی بنا رہے ہوتے ہیں, تو وہ آپ الو بن جاتے ہو. تو اللہ رزق اللہ کے ہاتھ میں بھائی. آپ حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب 2 چیزوں میں سے اختیار دیا جاتا تھا نا, آپشن ہوتا تھا آپ کے پاس, ہمیشہ وہ آپشن اختیار کرتے جس میں نفع بے شک کم ہو لیکن نقصان کا اندیشہ نہ ہو, رسک نہ ہو اس میں. ہمارا نوجوان رسک لے کے پیسے نوٹ چھاپنے کی کوشش کرتا ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ تو میں نے دیکھا ہے جو زیادہ کاروبار کی باتیں کرتے ہیں نا وہ کاروبار کرتے نہیں ہیں, اور جو کرتے ہیں وہ باتیں نہیں کرتے, وہ مارکیٹ میں جا کے بیٹھ جاتے ہیں. میں نے ایسے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے تھوڑے تھوڑے پیسوں پہ انہوں نے بزنس کیا اور اللہ نے کروڑ پتی بنا دیا. اچھا وہ 2 لونڈے آئے تھے کراچی کے, وہ یہ بھی پوچھ رہے تھے مجھ صاحب ہم بڑی انویسٹمنٹ کے لیے ادھار لینا چاہتے ہیں کسی سے, تو ہم چاہتے ہیں کہ ادھار. میں نے کہا یہ حماقت کبھی نہ کرنا, جتنے پیسے تمہاری جیب میں ہے اس سے شروع کرو, ادھار کبھی بھی بولو مت لو. آج ایک بندہ مجھے ملا, اس نے کہا کہ میرے اوپر دیندار آدمی نمازی پرہیزگار کہہ رہا یار میں 10-15 لاکھ کا مقروض ہو گیا ہوں, میں بہت ٹینشن میں ہوں, میں بہت پریشان ہوں, میری مدد کرو. میں نے کہا بھائی میں کیا ہوا کیا, مجھے سمجھ رہے تھے کہ بہت بڑے سیٹ ہیں. میں نے کہا کیا؟ کہہ رہے یار میں نے کسی سے قرضہ لے کے انویسٹ کیا تھا بزنس میں, وہ پیسہ ڈوب گیا, اب وہ مجھ سے مانگ رہا ہے. میں نے قرضہ لے کے انویسٹ کیا کیوں آپ نے؟ آپ بھوک سے مر رہے ہوتے تو قرضہ لے کے روٹی کھا لیتے. سمجھ میں آتا ہے؟ آپ کو کوئی ایسی خطرناک بیماری ہو گئی, زندگی موت پہ بن گئی, تکلیف برداشت نہیں ہو رہی, قرضہ لے کے گورنمنٹ کے ہاسپٹل میں علاج کر لیتے. میں نے اپنے بارے میں وصیت کی ہے, اچھا ہوا آ گیا سامنے. اللہ نہ کرے میں کوئی بیمار ہو جاؤں, مجھے گورنمنٹ ہاسپٹل میں علاج کے لیے لے جانا. ہوتا پتہ ہے کیا ہے, لوگ کہتے ہیں کوئی اللہ نہ کرے کوئی حادثہ ہو جائے, زخمی ہو جائے, ہو جاتے ہیں نا لوگ, اٹھا کے ڈائریکٹ آغا خان میں لے جاتے ہیں. بل تمہارا باپ دے گا, پھر یہ بتا دوں میں, یہ بہت ہوتا ہے مشہور لوگوں کے ساتھ. جہاں دیکھا کوئی ایکسیڈنٹ ہوا, کوئی فائرنگ کراچی میں, اللہ سب کو بچا کے رکھے, عافیت سے رکھے, زخمی ہو گئے ڈائریکٹ جی آغا خان میں لے جاؤ. تو جو مجھے آغا خان میں لے کے جائے گا بل پھر وہی دے گا سارا, یہ میں بتا دوں, کیونکہ اس وقت آدمی ہوش میں نہیں ہوتا, جہاں لوگ لے جا رہے ہوتے ہیں آدمی چلا جاتا ہے. پھر جب 15, 20, 30, 40, 50 لاکھ 1 کروڑ کا بل بن کے آ گیا تو عذاب ہے بھائی. یہ ہسپتالوں میں, گورنمنٹ ہاسپٹل میں وہی علاج ہوتا ہے جو پرائیویٹ میں ہوتا ہے. ہاں ٹیسٹ ویسٹ میں کوشش کرتا ہوں, جو چھوٹے موٹے ٹیسٹ ہیں وہ اچھے ہاسپٹل سے کرواؤں, لیکن جب کوئی اللہ نہ کرے بڑی بیماری آتی ہے جس میں لاکھوں روپے روز خرچ ہوتے ہیں بھائی, وہ آدمی گورنمنٹ میں ہی کروا لے. سمجھ میں؟ تو اپنے آپ کو اتنا نہیں مصیبتوں میں ڈالو. میں نے لوگوں کو دیکھا ہے کروڑوں پتی لوگوں کی جائیدادیں بک گئی علاج میں. تو کیوں یار ایسا, پھر زندہ رہ کے بھی آدمی کہتا ہے ختم, ٹھیک ہے نا, ایک ٹیکا اتنا مہنگا لگ رہا ہوتا ہے. تو یہ کھرب پتی لوگوں کے کام ہے. آغا خان میں علاج کروائیں, جو مہنگا علاج ہے وہ زرداری صاحب کروائیں, وہ نواز شریف صاحب کروائیں, لوگوں پہ سوٹ کرتی ہیں یہ چیزیں. نارمل جو ہم جیسے لوگ ہیں, میں نہیں کہہ رہا ہم غریب ہیں, اللہ نے میرے پاس بہت کچھ دیا ہے, لیکن میں کیوں سارا آغا خان میں لگا دوں بھائی. میں چھوٹی موٹی بیماری ہے, ٹیسٹ ہیں, وہ ٹھیک ہے, اس کے لیے تو جو ہے نا وہ آپ کوشش کریں لیب اچھی ہونی چاہیے, اس میں تو میں آغا خان ہی کو ترجیح دیتا ہوں. اگر گنجائش ہو تو پھر آغا خان سے, لیکن اگر لاکھوں روپے کا مسئلہ جا رہا ہے, یہ جو بڑی کوئی حادثے ہو جاتے ہیں یا کوئی بڑی بیماریاں آ جاتی ہیں, اس میں تو ٹھک 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 ایسے بل بن رہا ہوتا ہے. مجھے یاد ہے آج سے 10-12 سال پہلے میرا بچہ جو ہے نا گرا سر کے بل, سر پہ چوٹ لگی, شرارتیں کر رہا تھا تو الٹیاں شروع ہو گئیں. آپ کو پتا ہے سر پہ چوٹ کے بعد الٹی آنا خطرناک ہوتا ہے, فوراً MRI وغیرہ کروانا پڑتا ہے کہ دماغ میں, MRI کہتے ہیں, کیا کہتے ہیں, دماغ کا MRI, سوری CT اسکین تھا یا پتہ نہیں MRI تھا کیا. اب مجھے زیادہ ہسپتالوں کا پتہ نہیں تھا, میں نے ایک دوست کو بولا یار فوراً ہاسپٹل جاؤ, اس کے ڈاکٹر نے کہا CT اسکین کرواؤ, پتہ نہیں MRI کرواؤ دماغ کا. وہ مجھے لے کے جا رہا ہے, ٹھیک ہم جا رہے ہیں, وہی والی FX میں نا, وہی جس کو یوں گھماتا ہے آدمی, تو وہ جا رہا ہے لیاقت نیشنل کی طرف یا شہزاد خان کی. میں نے کہا بھائی یہ CT اسکین کا خرچہ کتنا ہوگا؟ کہہ رہے 50,000 60,000. اب 10 سال پہلے 50,000 بہت بڑی رقم تھی.
میں نے کہا آپ نے پہلے مجھ سے پوچھا ہے کہ میری جیب میں 50,000 ہیں بھی کہ نہیں ہے؟ کہہ رہے نہیں دیکھیں مفتی صاحب علاج پہ کمپرومائز نہیں کرنا چاہیے, بچے کا علاج ہمیشہ اچھا ہونا چاہیے. میں نے کہا مجھے مشورے نہیں چاہیے, آپ اس کو اس ہاسپٹل میں لے کے جاؤ جہاں پیسے کم خرچ ہو. میں نے کوئی بھیک تھوڑی مانگنی ہے لوگوں سے یار, یہ بھی لوگوں کی اوقات ہے, اوقات سے بڑھ کر علاج ہو رہے ہیں, پیسے نہیں ہے تو آ کے بھیک مانگ رہے ہیں. بھائی یہ گورنمنٹ ہاسپٹل ٹھیک ہے, وہ بات نہیں ہے یہاں پہ, لیکن یہ بھی بنے ہوئے ہیں. اپنی چادر دیکھ کے پاؤں پھیلاؤ, آپ فنڈر بننے کی کوشش مت کرو. یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ جی چونکہ علاج یہاں معیاری نہیں ہوتا میں نے آغا خان میں ہی کرانا ہے اور زکاتیں مانگنی ہے میں نے, تو یہ کون سا طریقہ ہے بھائی؟ میں نے کہا بھائی کیا کر رہا ہے کہیں اور سے. مجھے بڑا غصہ آیا اس کے اوپر, میرے سے پوچھ رہے نہیں ہو کہ آپ کے پاس پیسے بھی ہے یا نہیں ہے. اور اس وقت میرے اگر 50,000 کا بل بنا دیتا نا وہ, میں تو گیا تھا, اس کی الٹیاں ٹھیک ہو جاتی, مجھے الٹیاں لگ جانی تھی وہ. تو پھر ہم گئے ادھر سول ہاسپٹل گئے, 10 روپے کی پرچی بنی ہے, وہی رپورٹ آئی ہے اس کی بالکل. انہوں نے کہا ٹھیک ہے کوئی اندر سے کوئی مسئلہ نہیں ہے. میں نے ڈاکٹر کو دکھایا, میں نے کہا یہ سول ہاسپٹل کی لیب کی رپورٹ ہے, کوئی مسئلہ تو نہیں ہے, ایسا تو نہیں غلط رپورٹ ہو. ڈاکٹر نے کہا نہیں کوئی فرق نہیں ہے, سول ہاسپٹل سے کرا لو, لیاقت نشر سے کرا لو, آغا خان سے کرا لو. اور کتنے آرام سے 10 روپے کی پرچی بنی اور فٹ فاٹ ہے الحمدللہ, کوئی مسئلہ نہیں ہوا. تو یہ آج کل ایک بہت بڑا مرض ہے کہ ہر آدمی کو علاج چاہیے. آغا خان میں ٹھیک ہے معیاری علاج ہوتا ہے, لیکن آپ اپنی ایسا تو پھر امریکہ میں اور زیادہ اچھا علاج ہوتا ہے, جاپان میں اس سے بھی اچھا علاج ہوتا ہے. پھر آپ ذرا سا پھوڑا بھی نکلے نا, آپ جاپان کا ویزے کی کوشش کرو کہ میرا جو ہے پھوڑا وہاں سے ٹھیک کراؤں گا, کیونکہ یہاں بہت سارے اناڑی ڈاکٹروں نے پھوڑوں کو کینسر میں تبدیل کر دیا ہے. تو اس لیے جو اپنی اوقات ہے اس سے آگے نکلنے کی کوشش مت کرو. میں نے مجھے بہت سا, میں نے کہا بھائی, تو میں نے اپنے بارے میں بھی یہاں بھی کل پرسوں میں نے ساتھیوں کو بٹھایا, میں نے کہا کوئی خدا نہ خواستہ ایسا کوئی حادثہ ہو جائے, کوئی زخمی ہو, آغا خان جو لے کے جائے گا بل اس کا باپ بھرے گا. پھر میں نے بتایا, میں نے کہا میں سیدھے سے جانا گورنمنٹ ہاسپٹل, عباسی لے جاؤ یا ادھر لے جاؤ, سب ایک ہی جیسے ہوتے ہیں. جتنی جو ہے نا, میں یہ نہیں کہہ رہا میری اوقات بہت تھوڑی ہے, اوقات الحمدللہ بہت بڑی ہے, لیکن میں اتنی ان چیزوں پہ, جب ایک چیز ایک سستے میں ہو سکتی ہے تو میں اتنے اپنے آپ کو ٹینشن میں کیوں ڈالوں کہ میری گاڑی بھی بک جائے اور جو سب کچھ, گھڑی بھی بک جائے, موبائل بھی بک جائے. تو بھائی اگر بہت ہے, اتنا ہے کہ تعلقات ہیں یا آپ مسلم, آپ کی اسٹیل ملیں چل رہی ہیں, پھر تو ان کے لیے یہ غریبوں والی باتیں کر رہا ہوں, جب میں کر رہا ہوں نا گھٹیا باتیں ہیں یہ. لیکن اگر اتنا نہیں ہے آپ کے پاس کہ خربوں اربوں روپے نہیں ہے, تو پھر نارمل علاج کراؤ جیسے سب لوگ کراتے ہیں, ٹھیک ہے نا. تو اس سے زیادہ آگے بڑھنے کی کوشش نہ کرو. میں سمجھتا ہوں سب سے بڑی ٹینشن یہ ہے کہ انسان کسی کے سامنے ہاتھ پھیلا. مار دو یار, ہمیں جان سے مار دو, ہم ہاتھ نہیں پھیلاتے انشاءاللہ. میری تو یہ ہے کہ یار مارنے دو مجھے آرام سے. ہمارے حضرت کی بھی یہ سوچتی, بیمار ہو جاؤں نا مارنے دینا آرام سے. تو میں تو یہ, میرا یہ نظریہ, اللہ آزمائش سے بچائے, کیونکہ بعض دفعہ آدمی باتیں بہت بڑی کر رہا ہوتا ہے, جب آزمائش میں آتا ہے تو اس کی اوقات سامنے آتی ہے. لیکن اب تک جو میری سوچ ہے وہ یہ ہے کہ بھائی بیماری میں مرنے دینا, ایسا خرچہ ہمارے اوپر نہ ڈال دینا کہ کل ہمیں لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانا پڑے. موت ہمیں قبول ہے, مرنا تو آج نہیں تو کل مرنا ہی ہے نا, کیا خیال. تو یہ نہیں ہونا چاہیے بڑے بڑے اتنے مہنگے. تو مجھے ابھی میں بتا دوں, اگر کوئی مجھے آغا خان لے گیا نا, اللہ سب کو عافیت والی زندگی دے, ہمیں بھی ہر طرح کی حادثہ سے بچائے. تو اگر کوئی لے جائے نا حادثاتی اس میں, ہاں مجھے پتا ہو کہ اتنا خرچہ ہوگا آغا خان میں, پھر میں اپنا سرمایہ اور اپنا حساب دیکھوں, ایک اماؤنٹ پتا ہو نا, پھر میں فیصلہ کر سکتا ہوں آغا خان میرے لیے سوٹیبل ہے یا نہیں. لیکن جب ایسے زخمی حالت میں یا کوئی ایسی ایمرجنسی میں جاتے ہیں, پتہ نہیں ہوتا پیشنٹ کو کیا ہونے والا ہے تمہارے ساتھ. بل جب بن کے آئے گا نا, آدمی کے ہوش اڑ جاتے ہیں. میں نے اپنی زندگی میں اپنے ریلیٹیوز کو دیکھا ہے, جائیدادیں بک گئی, زیرو پہ آ گئے, روڈ پہ آ گئے, وہ سب کچھ علاج میں خرچ ہو گیا ان کا, پھر بھی قرضہ ان کے اوپر, ساری زندگی ان قرضوں کو اتارنے میں لگ گیا. تو اس لیے فنڈر بننے کی کوشش کرو ہی نہیں, اور زیادہ آگے جاؤ نہیں. سب سے پہلے اپنا جنرل فزیشین جو ہے نا, جو گھریلو گلی محلے کا ڈاکٹر ہوتا ہے, یہ بھی ہلکی چیز نہیں ہوتا. لوگ اس کو لفٹ ہی نہیں کرا رہے ہوتے. جو غریبوں کے علاقے کا ڈاکٹر ہے نا, بہت ایکسپرٹ ہوتا ہے وہ. آج مجھے ایک بڑے ڈینٹسٹ سے میری ملاقات, انہوں نے بتایا کہ یہ جو جنرل فزیشین ہوتے ہیں نا, جو غریبوں کے علاقوں میں ہوتے ہیں, جن کی بہت کم فیس ہوتی ہے, یہ زیادہ ایکسپرٹ ہوتے ہیں, کیونکہ ان کے پاس ایسے ایسے کیس آتے ہیں, پوری زندگی انہوں نے آڑے ترچھے لوگوں کو ہی سیدھا کیا ہوتا ہے, سمجھ رہے ہیں. تو یہ ہلکے نہیں ہوتے, اس کو لفٹ نہیں کرا رہے ہوتے, ایک دم ڈائریکٹ پہنچنا ہے جی. وہ جو 5,000 روپے انٹری کی فیس لے رہا ہے, تو اتنا مسئلہ نہیں ہے. میں جانتا ہوں ایک میرا پیٹ خراب ہو گیا تھا, تو ایک پیٹ کے اسپیشلسٹ تھے, یہاں بیٹھتے تھے تو ان کی فیس پتہ نہیں 4,000 تھی, اورنگی ٹاؤن گیا تو 500 روپے فیس ہے ان کی. وہی دوائیاں یہاں بھی لکھ کے دے رہے ہیں, وہی وہاں بھی لکھ کے دے رہے ہیں. تو میں نے کہا ڈاکٹر صاحب یہ ادھر 4,000 فیس ہے, ادھر 500 روپے ہے. تو انہوں نے کہا بھائی وہاں پیسے والے لوگ رہتے ہیں تو 4,000 فیس ہے, ادھر بےچارے غریب لوگ رہتے ہیں. تو میں نے کہا ہم پھر ادھر ہی آگے رہ لیتے ہیں, کیا خیال ہے.
تاکہ ہم بھی پیسے والے, علاج میں ہمارا خرچہ بچے گا. لیکن اس کو اورنگی ٹاؤن والے لفٹ نہیں کرا رہے ہوں گے وہاں پہ کہ 500 روپے فیس ہے, یہ کیا علاج کرے گا, علاج تو ادھر ہوگا, ناظم آباد میں ہوگا, ڈیفینس میں ہوگا. ابے وہاں بھی یہی بیٹھا ہوا ہوگا, پرچی الگ کٹ رہی ہوگی. تو آغا خان والے بھی وہی ٹیکا لگا رہے ہوں گے جو سول ہاسپٹل میں لگ رہا ہوگا. پھر بھی اگر بہت پیسہ ہے تو پھر آغا خان میں کراؤ, بہت زیادہ اگر ہے تو پھر صحت پہ کمپرومائز نہ کرو. لیکن اتنا پیسہ مقابلہ کرنا آسان کام نہیں ہے بھائی. اچھا یہ میں واقعہ مکمل کر دوں تو وہ کہہ رہے تھے میں نے 8-10 لاکھ روپے کہیں سے قرضہ لے کے کاروبار میں لگا دی. اس سے مجھے یاد آیا کہ آغا خان میں جو لے کے جائے گا نا مجھے, بل کون بھرے گا, خود ہی بھرے گا وہ. تو اب اس میں کیا مسئلہ ہے, وہ کہنے لگے کہ میں پھنس گیا, میں یہ ہو گیا, یہ بہت کیسز آ رہے ہیں, میں نے فلاں سے ادھار لیا کاروبار میں لگایا. پر بھائی تیرے پاس جب پیسے نہیں تھے تو ادھار لے کے کاروبار میں لگایا کیوں تم نے؟ ہوس ہے, ہوس, ایک دم مالدار بننے کا شوق. اپنے پاس دھیلا نہیں ہے تو لوگوں سے لے کے لگا دو, اور وہ بڑا بے وقوف ہے جس نے دیے ہیں. اب کہہ رہے ہیں وہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ وہ میرے اوپر سر پہ کھڑا ہوا ہے جس کے پیسے میں نے لیے تھے. میں نے کہا بھائی بات یہ ہے کہ جب آپ نے کسی کا پیسہ لے کے لگایا, اگر وہ ڈوب گیا تو اسلام میں نقصان انویسٹر کا ہوتا ہے, محنت کرنے والے کا نہیں ہوتا. محنت کرنے والے کا بس یہ نقصان ہے کہ اس کی محنت ضائع ہو گئی, تو بنتا ہی نہیں ہے. کیا خیال ہے؟ اب تو ٹینشن اس کو ہونی چاہیے, آپ کو تھوڑی ہونی چاہیے ٹینشن. یہ خوب اچھی طرح سمجھ لو, جب کوئی کاروبار کے لیے پیسہ مانگے نا اور آپ دو تو سمجھ لو اب شرعی لحاظ سے بھی واپس نہیں لے سکتے. مفتی کے پاس کیس آئے گا, مفتی اس کو فیور دے گا, آپ کو فیور نہیں دے گا. کیونکہ جب کاروبار میں پیسہ ڈوبا تو جس کا پیسہ تھا اسی کا ڈوبا ہے, آپ کا تو پیسہ ہی نہیں تھا تو ڈوبا کہاں سے؟ تو میں نے کہا میرے بھائی تو نے 10 لاکھ لیے ہوں, 10 کروڑ لیے ہوں, 15 کروڑ لیے ہوں, جب کاروبار میں نقصان ہو گیا تو نقصان تو انویسٹر کا ہے. اب آپ کہہ سکتے ہیں اسلام نے انویسٹر پہ بڑا ظلم کیا, یہ تو کہہ سکتے ہیں نا بھائی. بات یہ ہے کہ جس کے پاس پہلے ہی پیسہ نہیں تھا اس کو پیسہ کا پابند بنا دینا یہ زیادہ بڑا ظلم نہیں ہے کیا؟ جو کاروبار میں کبھی پروفٹ ہوتا ہے کبھی لاس ہوتا ہے. اس کے پاس اتنا پیسہ ہے نہیں کہ کاروبار میں لگا دے وہ, اور لاس بھی اس کے اوپر ڈالا جائے وہ تو زمین میں گڑ جائے گا. ہاں اس کی حماقت سے لاس ہوا ہے تو پھر اس کی ذمہ داری ہے.